السلام علیکم ناظرین، ہمارے خصوصی سیگمنٹ مشرق وسطیٰ کا سچ میں ہوں عذرا عالم. جہاں دنیا کی بڑی ایئر لائنز نے اسرائیل جانے سے انکار کر دیا، وہیں پر حماس کی ایک بڑی کارروائی سامنے آئی ہے. اسی پر بات کرتے ہیں ہرمیت سنگھ سے. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ السلام جی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک الحمدللہ. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ اسرائیل کی اقتصادی پوزیشن کیا ہے اور جو ایئر لائنز والی خبر سامنے آئی ہے وہ کیا ہے؟ اچھا، اقتصادی پوزیشن تو اس وقت بڑی ویک ہے، اور جو میرے پاس رپورٹس آئی ہیں اس رپورٹ سے پڑھ کر میں آپ کو کیونکہ سامنے جو اعداد و شمار میرے سامنے آ رہے ہیں اس کے مطابق اقتصادی اخبار گلوبز نے انکشاف کیا ہے کہ غزہ کے خلاف جنگ کی وجہ سے 40 جو بین الاقوامی فضائی کمپنیاں ہیں انہوں نے اسرائیل کے مقبوضہ علاقوں میں واپس جانے کو وہ تیار نہیں ہے، اور یہاں تک کہ بعض کمپنیاں اپنی پروازوں کے نئے روٹس میں بھی تاخیر کر رہی ہیں، اور یہ اسرائیل کے لیے ایک مہلک اقتصادی دھچکا ہے. اس سے اور بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے مرکزی بینک نے حال ہی میں اعلان کیا کہ حماس کے ساتھ حکومت جو ہے وہ میں جو جاری تنازع ہے اس کی وجہ سے ہزاروں ہلاک کارکنان جو ہیں اپنی ملازمت سے غیر حاضری بھر رہے ہیں، یعنی وہ حاضری نہیں کر رہے ہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے. پھر انہوں نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے معیشت کو ہر ہفتے میں 2.3 بلین شیکل جو ہے کرنسی ان کی شیکل جو ہے وہ تقریباً بنتی ہے 600 ملین امریکی ڈالر. اس کا جو ہے ہم 1 ملین کے لیے نا ترلے کرتے ہیں، محنتیں کر لیتے ہیں، ان کا نقصان ہو رہا ہے. اور وہ کہا جا رہا ہے کہ جی ڈی پی 6% جو ان کی اس کو نقصان مسلسل ہو رہا ہے. اور موڈیز کریڈٹ ریٹنگ میں اگر ہم بات کریں تو ایجنسی نے یہ بھی پہلی بار اسرائیلی معیشت کی کریڈٹ ریٹنگ کو جو ہے A2 کر دیا ہے. یعنی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ صورتحال ہے وہاں پہ، معاشی صورتحال. پھر اب حزب اللہ کی آپ نے بات کریں تو حزب اللہ نے اب میرے پاس تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، رس نگورا نیول سائیڈ ہے وہاں اس کو نشانہ بنایا، اور وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اتنا ہیوی قسم کا بلاسٹ تھا جس سے وہ پورا نیول سائیڈ جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے. اور اس سے اور بڑی کمزوری کیا ہو سکتی کہ نیول یعنی ان کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دنیا میں بھر میں ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہر میزائل کو سب چیزوں کو روک سکتے ہیں. آئرن ڈوم سسٹم جو ہے وہ تو تباہ ہو چکا ہے آلریڈی. اب وہاں ان کے نیول سائیڈ پر حملہ کرنا حزب اللہ کی بہت بڑی کامیابی ہے. تو ایک طرف تو یہ صورتحال ہے. دوسری جانب اب لیٹسٹ اپڈیٹ میرے پاس آئی ہیں. اسرائیلی میڈیا پاکستانی میڈیا کی طرح ہے، جھوٹ بہت بولتے ہیں، مطلب کوشش کرتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے جو اعداد شمار کی، کیونکہ میرے پاس جو اعداد شمار ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ 20,000 لوگ جو میرے پاس رپورٹ ہیں 20,000 لوگ اس وقت اپاہج ہو چکے ہیں. اسرائیل کے فوجی لوگ نہیں، اسرائیل کے فوجی اپاہج ہو چکے ہیں اس جنگ میں 7 اکتوبر کے بعد. اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہلاکتوں کی تعداد ہے وہ 572 ہو گئی. اسرائیل میں ایک تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن جو اعداد و شمار ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ہیں. تو ایک تو یہ صورتحال ہے. دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب مختلف چیزیں تو آ رہی ہیں، لیکن ایک اور رپورٹ بھی میرے سامنے ہے، تو میں سوچتا ہوں کہ اس کو پڑھ کر سنا دیں، آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں. اسرائیلی فوج نے لبنان کا جو حصہ، کیونکہ حزب اللہ مسلسل ٹارگٹ کر رہا ہے، اور حسن نصر اللہ نے کل پرسوں میں نے آپ کے سیگمنٹ میں یہ بات کی تھی کہ انہوں نے وارن کیا تھا کہ اسرائیل کی اب اتنی ہمت نہیں رہی کہ وہ ہمیں جواب دے، اب ہم حملے کرتے ہیں، اسرائیل چھپ کے بیٹھا ہوا ہے. تو اسرائیل کی فوج نے لبنان کے جنوبی شہر نبتیہ میں ایک 3 منزل رہائش عمارت پر ڈرون حملہ کیا ہے، اور اس میں تقریباً 8 افراد جو ہیں ان کی ہلاکت کی خبریں آ رہی ہیں. اس طرح لبنان کی جو سرکاری خبر رساں ایجنسی ہے NNA، اس کے مطابق اسرائیلی ڈرون طیارے نے نبتیہ منسلک علاقوں میں مرجون میں ایک 3 منزل عمارت کو کروز میزائل سے نشانہ بنایا. عمارت کے ملبے سے 8 افراد کی لاشیں نکالی گئیں. واضح رہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ مسلسل وہی ہو رہا ہے. ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے، دوسری جانب آپ کو پتا ہے کہ عالمی عدالت انصاف نے معاملہ اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ جنگ بندی فوری رکنی چاہیے، اور اسرائیل کو نہیں سنا گیا، لیکن ان کو یعنی کہیں نہ کہیں کامیابی اس فلسطین کی ہوئی. اب اس کے باوجود جاریت ابھی بھی جاری، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ناصر میڈیکل کمپلیکس جو ہے اس کی بجلی کاٹ دی گئی ہے. وہاں پہ معصوم جو انتہائی نگہداشت وارڈ میں جو بچے اس وقت ایڈمٹ ہیں ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے، اور انہوں نے کیا کر دیا، وہاں بجلی کاٹ دی ہے. تو یہ صورتحال اس وقت وہاں ہے. حالانکہ عالمی عدالت کا آپ کے سامنے ساری چیزیں، لیکن ایک اور خبر آئی ہے اور وہ خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ عراق سے، یعنی مڈل ایسٹ کا آپ تو بات کر رہی ہیں، آج عراق کی جانب سے
اسرائیل کے مختلف ٹھکانوں پر ڈرون سے حملے کیے گئے. اچھا, تو یہ بڑی کامیابی ہے اس وقت, کیونکہ میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ معاملہ یہ ہے کہ سب چیزیں تحریکیں یونائٹڈ ہو گئی ہیں. یونائٹڈ ہونے کی وجہ سے اس وقت سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ ہے اسرائیل کو, اور اس کے بابا, ناجائز بابا جو ہے وہ امریکہ کو. کل ایک رپورٹ آئی ہے آسٹریلیا, برطانیہ, امریکہ, دیگر ممالک جو ہیں اپنے اتحادی کو بچانے میں بالکل ناکام ہو چکے ہیں. اور یہ کوئی پاکستانی رپورٹ نہیں ہے, کوئی ہندوستانی نہیں ہے, بلکہ یہ برطانیہ کی رپورٹ ہے. تو یہ صورتحال اس وقت وہاں پہ چل رہی ہے, اس سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ گرفت کتنی کمزور ہے اسرائیل کی, اندر کیا چل رہا ہے. اور حتیٰ کہ ایسے علاقے جو مقبوضہ علاقے تھے جہاں پہ آبادکاریاں کی گئی تھی یہودیوں کی, اب وہ خالی ہو چکی ہیں. لوگ انخلا کر رہے ہیں, 1.5 لاکھ سے زائد لوگ انخلا کر چکے ہیں, سائرن بج رہے ہیں, خوف ہے, کیونکہ یہ لوگ تو عادی نہیں تھے اس چیز کے. اب حماس کے لوگ ہو گئے ہیں, حزب اللہ کے لوگ ہو گئے, یہ بیچارے تو ہماری طرح لڑنے والے لوگ ہیں. صبح ہماری طرح ہم صبح اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا, ہم بھی اس ٹینشن میں پورا دن گزارتے ہیں نا. اسی طرح عراق اور ایران, معذرت ایران سے آگے جاؤں گا, مڈل ایسٹ کے ان علاقوں میں ان کی بھی جب صبح نیوز کھلتی ہیں تو یہاں پہ اتنی ہلاکتیں ہو گئی, اتنے لوگ مارے گئے, اتنا دھماکے ہو گئے, تو وہ عادی ہو چکے ہیں اس چیز کے ساتھ. اسرائیلی عادی نہیں ہے. بالکل, مجھے یہ بتائیے گا کہ اسرائیل ابھی تک حماس کی طاقت توڑنے میں ناکام کیوں ہے؟ دیکھیے یہ بہت بڑا اہم سوال ہے جو آپ نے کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال صرف آپ نہیں کر رہی ہیں, بلکہ نیتن یاہو سے ان کے تل ایبب میں جو شہری ہیں انہوں نے جو دھرنا دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ ابھی تک ناکام کیوں ہیں. آپ نے کہا ہمارے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے, ویپنز ہیں, ہمارے پاس مرکافہ ٹینک ہے جو دشمن کو وہ, یعنی اس کو یہ کہا گیا کہ یہ ایسا چٹان ہے کہ اس کو توڑنا ہی ناممکن ہے. انہوں نے بیڑا غرق کر دیا اس میزائل سے, 105 میزائل ہے میرے خیال میں, اس سے مرکافوں اور ان ساری ٹینکس کا صفایا بھی کر دیا ہے. سو اب یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود لوگ وہاں پہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ناکامی کیوں ہے. اب ایک اور چیز بڑی زبردست ہے, وہ یہ ہے کہ حماس نے یہ پلاننگ اس زبردست طریقے سے کی ہے کہ حماس کے اپنے کچھ لوگوں کو نہیں پتہ چلا, فلسطین کے کچھ لوگوں کو نہیں پتہ, کیونکہ فلسطین کے تحریکوں میں کچھ لوگ اسرائیل کے لیے کام کرتے ہیں. تو یہ وجہ تھی کہ یہ پورا پلان بنا, اور غزہ کے اس 26 کلومیٹر کے اندر کی پٹری میں جس طریقے سے سرنگیں بنائی گئی ہیں, اور یہ وہ نا آپ نے دیکھو گے وہ اکثر مختلف پارکس میں نا وہ بچے گم ہو جاتے ہیں گھومتے گھومتے پھرتے, تو ایسی چیز انہیں بھول بھلیا جسے کہتے ہیں, بھول بھلیا بنائی ہے. تو ابھی تک اسرائیل کو حیرانی ہو رہی کہ سارا کچھ بن رہا تھا ہمارے ناک کے نیچے اور ہمیں پتہ نہیں. تو یہ بڑی ناکامیاں ہیں, اس پہ صرف آپ سوال نہیں اٹھا رہی بلکہ سب لوگ اٹھا رہے ہیں. اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں, لیکن میرے خیال وقت جو ہے وہ ختم ہے. آپ کے سوالات رہ گئے, نیکسٹ سیگمنٹ میں آپ اس کا جواب دوں گا. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. جی ناظرین, یہ تھی ہماری آج کی تفصیلات. جیسا کہ حماس روز نئے ٹھکانوں پر حملہ کر رہا ہے, اور اس کے علاوہ اسرائیل کی جانب سے لبنان پر بھی حملوں کی تفصیلات حرمیت صاحب نے آپ کے سامنے رکھی, اور اسرائیل کی جانب سے ہسپتالوں پر چھاپے کی بزدلانہ کارروائیاں بھی جاری ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.